السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے یکم مئی مزدور کالمی دن اور سال 2020۔ آج دن ہے جمعۃ المبارک کا دن ہے آج جناب۔ آپ لوگ بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سب پر اللہ اپنا کرم کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین رکھے۔ اور وزیر اعظم عمران خان زبردست کام کرنے لگے جناب۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن جو پہلے دن سے ہی سب یہ کہہ رہے تھے کہ فل کرفیو لگا دیا جائے، لاک ڈاؤن بند کر دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان اس رائے سے مختلف تھی ان کی رائے، اور ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں، فل لاک ڈاؤن کریں گے، اور جب سچویشن صحیح ہوگی تو پھر نرم کریں گے۔ عمران خان کی اپنی سوچ تھی، آؤٹ آف دی باکس جا کے انہوں نے وہ عمران خان اس بات پہ بضد تھے کہ نہیں، اس سے غریبوں کا بہت برا حال ہوگا۔ خیر ان شارٹ یہ کہ رزلٹ ہمارے سامنے ہے، تو ان کی رائے آہستہ آہستہ جو ان کی سوچ تھی وہ لگتا ہے ٹھیک تھی، وہ ابھی تک کے حالات کے مطابق۔ کل کو کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اب ایک اور کام کرنے لگے ہیں خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 100 ارب سے زیادہ ارادہ ہے ان کا خرچ کرنے کا، 60 ارب خرچ کر چکے ہیں۔ آئندہ 2-3 ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جو 12 ہزار روپے ہیں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں تقسیم کرنا تھا، اس میں مزید ایڈ ہوگا۔ یہ تقریباً 2 کروڑ خاندان بن جائیں گے۔ یہ 2 کروڑ خاندانوں میں پیسہ تقسیم کرنا تھا۔ اب بظاہر ہے کہ بجٹ تو وہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ون ٹائم مالداروں پہ ٹیکس لگایا جائے۔ جون میں بجٹ آنا ہے اور مالداروں سے سپر کرونا ٹیکس کا نام دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سپر کرونا کا ٹیکس لگائے مالداروں پہ، ایک ہی دفعہ لگائیں، اور اس سے تقریباً 600 ارب روپے اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے، اس طرح ٹیکس لگا کے۔ اور اگر اس طرح وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا جو نقطہ نظر ہے، آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ فلموں میں اکثر اوقات جناب بڑوں سے مال لے کے غریبوں میں تقسیم کر فلم کا ہیرو مالداروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مالدار تنخواہ دار بھی ہے، جن کی بہت زیادہ تنخواہ ہے، اس میں میڈیا پرسن بھی شامل ہوں گے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اس وقت تنخواہیں ہیں وہ ملک میں، اس میں میڈیا پرسن بھی شامل ہے، باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ پروفیشنل کے ساتھ ساتھ تو یہ ٹیکس لگنے لگا ہے۔ تو لہٰذا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جو میڈیا پرسن ہیں وہ بھی خان صاحب کے خلاف اور بھی خلاف ہو جائے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کام کرنے لگے۔ دوسرا ایک خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا تنویر صاحب، مریم بی بی اور مسلم لیگ نواز کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کافی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے ایک بار پھر انٹرویو دے دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ 2018 کے جو الیکشن سے پہلے کی بات ہے، 2 سینئر موسٹ جرنلسٹ میرے پاس آئے تھے، پیغام لے کے آئے تھے، اور 2018 کو گزرے ہوئے جناب 2 سال، پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی۔ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی نے بھی ایک بات کی، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ میں اس وقت وزیر اعظم تھا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ میں شہباز شریف سے پوچھوں گا کہ کب یہ باتیں ہو رہی تھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کسی نے لالی پاپ دیا ہوا تھا، وہ لالی پاپ یہ تھا کہ آپ ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اب آپ کو تھوڑا سا ٹرکی سی چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کسی نے لالی پاپ دیا تھا۔
مسلم لیگ نواز جیتے گی، آپ وزیر اعظم بنیں گے. شاہد خاقان عباسی کو یہ کنوے کیا تھا وزیر اعظم. انہوں نے کیا بننا تھا، وہ اپنے دونوں سیٹیں ہار چکے تھے. پھر ضمنی الیکشن میں جیتے. رانا تنویر صاحب نے کہا کہ بالکل میرے علم میں کہ یہ بات ہوئی وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے شہباز شریف، لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ بیانیہ تھا خلائی مخلوق والا، اس کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہوا. یہ مسلم لیگ نواز کے اندر باتیں تھیں. اب یہ جو اس وقت کرنے کی کیا ضرورت پڑی، شاہد خاقان عباسی بھی فرسٹریٹڈ ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے. شہباز شریف بھی ہوا یہ کہ یہ لندن میں تھے اور ادھر سے کرونا آ گیا، تو کسی نے ان کو فون کر دیا ہوگا نہیں کیا بقول ان کے کہ فون کر دیا کسی نے، آپ واپس آئے، آپ کے امور مملکت آپ کی منتظر ہے، خان صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے، تو آپ ہی ہوں گے، قومی قوت بنے گی، شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے. تو یہ چیزیں مریم بی بی، اب شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت مریم بی بی کے کیمپ میں، احسان اقبال صاحب مریم بی بی کے کیمپ میں، رانا تنویر صاحب شہباز شریف صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب یہ دوسری سوچ رکھتے ہیں. اور یہاں پہ آئے تو یہ ظاہر ہے کہ ووٹوں سے ہی بننا تھا، سب کچھ ہونا تھا. تو شہباز شریف نے کچھ رابطے بھی کیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے کیے، اور جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے رابطے کیے تو پیپلز پارٹی نے کھلی ہری جھنڈی دکھائی. پہلا جھٹکا ان کو وہاں سے لگا کہ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو صاف جواب دے دیا کہ جناب بالکل بھی نہیں، ہم آپ کے اعتبار نہیں کر سکتے، اور ہم ایسے کسی موومنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، یا ایسی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مقصد ہو کہ جناب آپ وزیر اعظم ہوں. لہٰذا یہاں سے ان کا ڈکلائن شروع ہوا. اور اب اگر کسی نے ان کو فون کر کے بلایا بھی تھا تو اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ پہلے تمہیں مانتے ہی نہیں، ان کو کسی نے فون کر کے بلایا، اور فون کر کے بلایا بھی ہوتا تو اس کا لک آفٹر کیا جاتا، ایسا تو تھا نہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر اس نمبر پر فون کرنا شروع کر دیا کہ جناب ہم تو آگے تھے، ہم نے بلایا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ادھر سے پیپلز پارٹی نے جواب دے دیا، ادھر سے مریم بی بی نے جواب دے دیا. اب اپنے چچا کو اور شاہد خاقان عباسی اور احسان اقبال صاحب کو ان کے مد مقابل کھڑا کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ چاروں طرف سے معاملات خراب ہوئے تو ادھر سے جناب نیب ایکٹیو ہو گئی، اور انہوں نے جو معاملات پینڈنگ پڑے تھے، اساسجات کیس، انہوں نے نوٹسز شروع کر دیے. نوٹسز جب ایشو ہوئے تو شہباز شریف صاحب میدان میں اترے، اور انہوں نے پھر وہ 2018 والی بات کی. اس کا واحد مقصد اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرنا ہے، ان کو بدنام کرنا تھا، اور ایک طرح کا تھریٹ تھا کہ میرے سے بھی بہت سارے راز ہے کہ اب ان کے اس بلیک میلنگ کے حربے کے پریشر میں نہیں آیا کوئی بھی. لہٰذا یہ سچویشن جو دوسری طرف ہو، ابھی جواد لطیف بھی مریم بی بی کے موت پیس ہے، طلال چودھری قومی اسمبلی میں نہیں ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ خاموش ہے کیونکہ شہباز شریف کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہے، مریم بی بی کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہے. یہ جب چیزیں اندر خانے چل رہی ہیں اور مسلم لیگ نواز تتر بتر ہے، لہٰذا شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اب دھرنے کے دوران قصے نکالے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بطور وفاقی وزیر کے 10 فٹ کے دیواریں لان کے دفتر پہنچا تھا، دفتر سے گھر پہنچتا تھا. اگین یہ 5 سال بعد، 5 بھی نہیں 6 سال بعد شاہد خاقان عباسی کو کیوں یاد آیا کہ
دھرنے کے پیچھے کبھی وہ جنرل سہیل کا نام لیتے، کبھی کسی کا نام لیتے تھے، کبھی پولیس کو ہٹانے والے یہ تھے. اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی؟ اس کے بعد تو یہ وزیر اعظم بھی بنے، تب بھی بات نہیں کی. الیکشن کمپین میں الیکشن ہوئے، تقریریں کی، تب بات نہیں کی. 2 سال اس حکومت کو ہوئے، تب بات نہیں کی. ہوئے یہ ہے کہ جو مختصر بات، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، ابھی بھی بننا چاہتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں. شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم کے خواہش مند ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی بالکل نہیں چاہتی کہ شریف فیملی دوبارہ زندہ ہو اور پھر اس کو زندہ کیا جائے، اس زخمی گھوڑے کو دوبارہ صحت مند کیا جائے تاکہ یہ دوبارہ اقتدار میں آئے، دوبارہ بھٹو اینڈ زرداری فیملیز کا ستیہ ناش کرے. لہٰذا شہباز شریف کا تو پتہ اس طرح صاف ہوا. دوسرا شاہد خاقان عباسی کی بات رہی تو وہ جب تک پیپلز پارٹی نہیں مانتی تب تک ان ہاؤس تبدیلی نہیں آ سکتی. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کسی نے کہا ہوگا کہ کسی سمجھ بوجھ والے آدمی نے، قومی حکومت ہوگی تو آپ ہوں گے وزیر اعظم. اسی وقت اسی طرح کے وزیر اعظم اس طرح جب مشرف صاحب آئے تھے 1999 میں، تو انہوں نے بھی ہر 15 دن بعد ایک نیا وزیر بندے کو لاتے تھے. انہوں نے کئی لوگوں کے اس وقت یہ لولیپاپ دیا تھا، آپ وزیر اعظم، آپ وزیر اعظم، آپ وزیر اعظم. ایٹ دا اینڈ پتہ چلا کہ کوئی بھی نہیں بنا تھا، اور 2002 میں انہوں نے الیکشن کروائے تھے. یہی کچھ شاید خاقان عباسی کے ساتھ ہو رہا ہے، شہباز شریف کے ساتھ ہوا. پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ سمجھدار پارٹی ہے، وہ بالکل نہیں جا رہی. یہ ہے معاملہ جس کی وجہ سے شاہد خاقان صاحب بھی اور شہباز شریف بھی دونوں مل کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف حاضر سرائی کر رہے ہیں اور ان کو پریشر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ کوئی پریشر میں نہیں آئے گا جناب. وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ فی الحال کنٹینیو کریں گے. تو یہ تھی جناب آج کی خبریں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں.